اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے دعا کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے کہ جسے عین عبادت قرار دیا گیا۔ دعا کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں ایک ایسا ہتھیار بتاؤں کہ جو تمہیں دشمن کے تمام نقصانات سے بھی محفوظ رکھے اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے کہا وہ ہے مومن کا ہتھیار دعا۔ دعا حقیقت میں انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ دعا اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ میری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں۔ دعا حقیقت میں اللہ رب العالمین سے ہمارے تعلق کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ دعا کو اللہ نے نماز بھی قرار دیا، یعنی نماز میں بھی انسان اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ تو بالکل دعا میں بھی وہی کیفیت انسان کی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ دعا کے بارے میں کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کون سی دعا پڑھیں۔ وہ دعائیں جو قرآن میں مسنون دعائیں ہیں، وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا نام ہے دل کی آواز کا۔ دعا نام ہے اس صدا کا، اس درد کا، اس تعلق کا کہ جو آپ کے دل سے بلند ہوتا ہے۔ لہذا بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ الفاظ کے چکر میں، جملوں کے پڑھنے میں، کتابوں سے دعاؤں کو پڑھنے میں الجھ جاتے ہیں۔ دعا حقیقت میں لفظوں کا نام نہیں ہے۔ دعا تو حقیقت میں دکھی دل کا سوز، دل کا تعلق، دل کی محبت، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز کا نام دعا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو ایک بہت سادہ سی چیز یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کو سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے دل سے اپنی زبان میں پکاریے۔ وہ بہترین دعا ہے کہ جو آپ کی اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ دعا کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دعا کی کچھ شرائط ہیں۔ دعا کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ اپنے رزق کو حلال رکھیے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے جس میں آپ نے کہا کہ ایک فرد بہت لمبا سفر کر کے کعبے پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر، چادر کو پکڑ کر، رو کر اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کا رزق حرام، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام، جو اس نے پیا ہوا ہے وہ حرام، اس کا جسم جس پر پلا ہے وہ حرام، تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ رزق حلال۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیکی کیجیے، کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کیجیے۔ دعا کے لیے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے، عاجزی اور انکساری اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دیجیے۔ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد بیان کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کسی فرد سے دنیا میں مانگنے جاتے ہیں تو آپ براہ راست جا کر اپنا مدعا، اپنی ضرورت اس کے سامنے بیان نہیں کرتے، بلکہ آپ کچھ تمہید باندھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم
اہدنا الصراط المستقیم مانگنے سے پہلے پوری دعا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو حمد، درود، پھر اللہ کے ان ناموں کو یاد کیجئے جو اللہ کو بہت پسند ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اس کے بعد اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے۔ اور یاد رکھیے آپ کی دعائیں صرف دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی دعاؤں میں دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اور جب اپنی دعا کو ختم کر رہے ہوں تو اسے بھی اللہ کی حمد اور درود کے ساتھ ختم کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی دعا میں آپ کی دعا کو بہت وزنی بنا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جھلک آپ کی دعا میں آپ کی دعا کو بہت اوپر تک لے کر جائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کے بچے ہیں جو آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ کوئی دنیا کا انسان اگر آپ کے بچوں کی طرف محبت سے نظر ڈالے گا، آپ کے دل میں خود بخود اس فرد کے لیے عقیدت، احترام، محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دعا کے شروع میں اور آخر میں یہ آپ کی دعا کو بہت اونچا مقام عطا فرما دے گا۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دعا میں مستقل مزاجی ہونا چاہیے، دعا میں کوئی جلد بازی نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ انا عند ظن عبدی بہ، اللہ انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ تو اپنی دعا پر یقین، جس سے مانگ رہے ہیں اس پر یقین، اور اپنی دعا میں مستقل مزاجی، کبھی جلد بازی نہ کیجیے اور کبھی امید اپنی نہ توڑیے، ہمیشہ ہوپ فل رہیے، امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی جو جلد بازی کرتا ہے اور پھر شکوہ کرتا ہے کہ 3 سال سے دعا کر رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر کے اس قول کو یاد رکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو میں اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میں صرف اس بات کی فکر کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لوں، جو میرا کام ہے وہ میں کر دوں، مجھے اس کے نتیجے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے سلف میں سے ہمارے ایک بزرگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کی زبان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ دعا مانگ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو وہ چیز عطا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، دعا کے ساتھ آپ کا نیک عمل اس دعا کو بہت اوپر تک لے کر جاتا ہے۔ وہ دعا کہ جس کے ساتھ نیک عمل نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا تیر ہے کہ جب کمان سے آپ اس کو پھینک رہے ہیں لیکن اس کمان میں پیچھے ربڑ نہیں ہے کہ جو اس تیر کو طاقت اور مومنٹم فراہم کرے اڑنے کے لیے۔ تو اپنی دعاؤں کو اپنے نیک اعمال، نیکیوں کے ذریعے اس میں طاقت پیدا کیجیے، اس میں قوت پیدا کیجیے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کی درخواست کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو جن میں آپ کرنے کی قوت نہیں رکھتے، آپ کو طاقت چاہیے، اور وہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو فراہم کرتا ہے۔ دعا کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے جو مانگا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگیے اور پھر اللہ رب العالمین اگر آپ کے حق میں اس چیز کو بہتر سمجھیں گے وہ آپ کو عطا کر دیں گے۔
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کی دعا کے نتیجے میں آپ کی جانب آنے والا کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، اس سے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ بخدا آپ کی کوئی بھی دعا ہو دنیا میں قبول ہو جائے گی تو اسے آپ تھوڑے دن انجوائے کریں گے، اس کا تھوڑے دن مزہ لیں گے، لیکن آخرت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے انعامات اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو اس کے سامنے کچھ پہاڑ پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا یہ پہاڑ نیکیوں کے کیا ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ تمہاری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو انسان کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کا اجر مجھے آج مل رہا ہوتا، اس لیے کہ آخرت ہے خیروں و ابقا، لا عیش الا عیش الآخرہ، آخرت ہی وہ کامیابی ہے کہ جو اصل کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، دعا کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے ختم کرنے سے پہلے دعا کے کچھ اوقات بھی ہیں جن میں اگر دعا مانگی جائے تو انسان کی دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں۔ نماز کے بعد دعا، سجدے میں دعا، اذان کے بعد اقامہ، اس درمیان اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں۔ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، وہ پہلا خطبہ دینے کے بعد درمیان میں بیٹھتا ہے، وہ وقت جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان وقت۔ لیکن ایک اور ایسا وقت ہے کہ جس سے مجھ سمیت ہم میں اکثر لوگ غافل ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رات کے تیسرے پہر، تیسرے حصے میں آخری آسمان پر تشریف لاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور اللہ ان سے کہتا ہے کہ تم میں کوئی ہے کہ جس کی کوئی حاجت ہو، کوئی اپنا استغفار، کوئی اپنی مغفرت چاہتا ہو، کوئی اپنی ضرورت پیش کرنا چاہتا ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پکار رہا ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں کہ کوئی ہے جو اپنی ضرورت، اپنی حاجت میرے سامنے پیش کرے اور میں اسے قبول کروں۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ ان لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، دعا میں اخلاص پیدا کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کی دعائیں وہ دعائیں ہوں گی کہ جو اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ دعا مانگتے وقت عاجزی اور انکساری اختیار کیجئے، اس فقیر کی طرح کہ آپ کبھی جائیں بازار میں تو وہ فقیر جو آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کے چہرے پر دیکھیے کہ اس چہرے سے چیخ چیخ کے یہ آوازیں آ رہی تھی میں ضرورت مند ہوں۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس عاجزی کے ساتھ پیش کیجیے۔ اگر آنکھوں میں کچھ آنسو نہیں آ سکتے تو اپنے چہرے کو اس فقیر کا جیسا بنا لیجئے کہ جو فقیر آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، آپ چاہے کچھ بھی کریں۔ لیکن آخر میں ایک اور بات میں آپ سے کہوں گا، اللہ کو بعض لوگ جو اس کے در پر آ کے مانگتے ہیں اسے بہت پسند ہے، اللہ کو ان کا مانگنا بہت پسند ہے۔ جو وہ آ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں تیرے در کا عاجز ہوں، میں منگتا ہوں، اللہ کو ان کی یہ آواز بڑی پسند آتی ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے در پر ہی دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ان کی دعاؤں کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے در پر اسی طریقے سے پڑے رہیں، اس لیے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے، اللہ کو ان کی آواز بہت پسند آتی ہے۔
اللہ کو ان کی دعائیں بہت پسند آتی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ جا کر اللہ کے در پر مانگتے ہیں تو اللہ کو ان کی آواز اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کو دو اور اس کو فارغ کرو۔ تو کبھی کبھی اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور آپ مستقل مزاجی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں تو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہوئیے گا۔ اللہ کو آپ کی کوئی ادا ایسی پسند آ جاتی ہے کہ اس ادا کی وجہ سے اللہ آپ کو اپنے در پر ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، پھر اللہ کے راستے میں نیکی اختیار کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے۔ تو دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنے سجدوں میں اللہ سے دعا کیجئے، اپنی زبان میں اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دل سے دعا کیجئے، لفظوں کے چکر میں نہ پڑیے، ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے آنسو بہائیے اور دل اور زبان کے تعلق کو قائم کیجئے۔ بے شمار لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اس دل اور دماغ کو آپس میں کنیکٹ کیجئے، عاجزی انکساری اختیار کیجئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، اپنے عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بنائیے، اپنے رزق کو حلال بنائیے، اللہ سے بہترین گمان کیجئے، مستقل مزاجی کے ساتھ دعا کیجئے، اس میں کوئی جلد بازی نہ کیجئے۔ دعا کے شروع میں حمد اور درود پڑھیے، پھر اپنی حاجت پیش کیجئے اور دعا کے آخر میں اللہ کی حمد بیان کیجئے اور درود پڑھیے اور آمین کہہ کر اپنی دعا کو ختم کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔